مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل۔ اسلام الدین جو بہت اچھے انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ حضرات سامعین، اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے زحمت سخن دوں گا ایک ایسی شخصیت کو جن کے دید کے لیے ہزاروں نگاہیں تشنہ رہتی ہیں، اور کتنے ہی کان جن کی آواز کو سننے کے لیے متمنی رہتے ہیں، جن کی قدم رنجائی کی تمنائیں لیے رہتے ہیں، کتنی ہی راہیں جن کے استقبال میں پھول بچھاتی ہیں، دور دور تک جن کی نیک نامی کے چرچے ہیں، جن کی شخصیت گوناگوں اوصاف و محاسن کے مرقع ہیں، جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہیں اور فکر مند مبلغ بھی، قابل قدر ناصح بھی ہیں اور دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی، عمدہ بیان خطیب بھی ہیں اور اعلیٰ درجے کے مسند حدیث کے استاذ بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغان تک، تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمنستان تک، حسن بیانی کی وادیوں سے لے کر خوش الحانی کی فضاؤں تک، اور اپنوں کی بستی سے لے کر غیروں کی دنیا تک جن کی مقبولیت کو شہرہ عام ہے، میری مراد حضرت الاستاذ استاد العلماء جناب حضرت مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا مایہ ناز استاذ حدیث ہیں۔ اتر پردیش کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ عربیہ اعزاز العلوم ویٹ کے میں حضرت استاذ محترم سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ حضرت استاذ محترم تشریف لائیں اور اپنے رہنما اصولوں سے مستقبل کے لیے عوام کی رہنمائی فرمائیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بیٹھ جائیں۔ یہ مجلس کی بے ادبی ہے کہ حضرت استاذ محترم خطاب فرمائیں اور ہماری نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد گیٹ کے ارد گرد کھڑی رہے۔ جو حضرات گیٹ کے باہر ہیں وہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم،
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما نہایت قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ نے بڑا ہی ولولہ انگیز، بلکہ میں کہوں سائق افغن، بڑا مفصل خطاب سماعت فرمایا، اور دوسرے اکابر اہل علم یہاں موجود ہیں، ان کے بیانات بھی آپ حضرات سنیں گے۔ ان کے اور آپ کے درمیان میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے میں حائل ہوا ہوں، اور اللہ پاک کے مقدس کلام کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے الفاظ کی تلاوت کی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچانی ہیں، اور اسی کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی اس مجلس میں کہا اور سنا جائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، کسی شاعر نے کہا ہے، جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر انصاف کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر انصاف کا تھا۔ جب سر عصیاں چلنے لگیں، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے جسمانی اور روحانی ہر طرح کی ضروریات کا تکفل بھی کیا۔ جسمانی اعتبار سے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس نے کائنات میں وہ تمام چیزیں پیدا کی۔ روحانی اعتبار سے انسان کو دین، شریعت، پیغمبروں کی تعلیم، اللہ کی کتاب، ان کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا، اور اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا، اور اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز اور شرف بخشا۔ اللہ کے انعامات ہم انسانوں پر
اور بطور خاص مسلمانوں پر اتنے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننے اور شمار کرنے لگو تو تم انہیں گنتی اور شمار میں لا نہیں سکتے۔ اللہ کے ان بے شمار انعامات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی شکر آوری کریں، شکر بجا لائیں، اس کے احکامات کی پابندی کریں، اس کے رسول کی بات مانیں، اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر اور اس کے ارشادات پر عمل کریں، اور اپنی زندگی اللہ کی جو اللہ کا اور اس کے دین کا تقاضا ہے اس کے مطابق گزاریں۔ انسانی تاریخ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ جب لوگوں نے اللہ کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاری اور اپنے رسولوں اور پیغمبروں کی بات مانی تو انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور جن لوگوں نے، جن اقوام نے، جن قبائل نے خدا کی نافرمانی کی، پیغمبروں کی تعلیمات سے سرتابی کی، تو وہ لوگ دنیا میں رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، اور اللہ کے غضب نے ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں سابقہ اقوام کی حالتیں اور ان کے عروج و زوال کی داستانیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اسی سرزمین پر آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ جب ان لوگوں نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ایک دو دن نہیں، دو چار مہینے نہیں، دو چار سال نہیں، پورے 950 سال قوم کے درمیان رہ کر ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے بات ماننی نہیں تھی، نہیں مانی۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مدعا رکھا اور یوں گویا ہوئے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرے رب، میں نے ان لوگوں کو رات دن تیرے دین کی دعوت دی، لیکن میری دعوت، میرے بلاوے سے بجائے اس کے کہ یہ قبول کرتے، انہوں نے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور یہی نہیں بلکہ عرض کیا کہ میں نے ان لوگوں کو رات میں اور دن میں، خلوت میں اور جلوت میں
تنہائی میں اور اجتماعی حالت میں ہر طرح انہیں بلایا، لیکن جب بھی میں نے انہیں بلایا تو ان لوگوں کا حال یہ تھا، جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، کہ یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، موٹے موٹے لحاف اور کپڑے کمبل یہ اپنے اوپر ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ پیغمبر کی آواز، پیغمبر کی نصیحت ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ اور جب بار بار بلانے کے باوجود وہ لوگ آئے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے ظالموں اور جابروں کی طرح ان لوگوں نے پیغمبر کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ ظلم و ستم کیے، مار پیٹ کی، بالآخر ان کے مظالم سے اور ان کے انکار اور اعراض سے نا امید اور تنگ ہو کر انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے رب، روئے زمین پر ان منکرین کے مکانات کو باقی مت چھوڑ۔ بھائی ایک کام کر لو، اچھا بھائی صاحب ایک کام کر لو، یہ اچھی بات نہیں ہے، ان کے مکانات کو باقی مت چھوڑ، اس لیے کہ آپ نے اگر انہیں باقی رکھا تو یہ لوگ جو مٹھی بھر تعداد میں، جن کی تعداد کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ایمان لائے ہیں، یہ انہیں بھی گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل، ان کی اولاد میں بھی فاسق فاجر اور بدکار قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ پیغمبر دعا کریں اللہ کا دریائے رحمت جوش میں نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اللہ کے یہاں ہاتھوں ہاتھ اسے لیا جانا تھا، حکم دے دیا گیا کہ نوح اپنے اور اہل ایمان کے بچاؤ کے لیے ایک لمبی چوڑی کئی منزلہ کشتی یعنی بحری جہاز بنا لو، جسے بنا لیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے، قرآن کی آیات صاف اعلان کرتی ہیں، زمین سے پانی ابلا، آسمان سے پانی برسا، اور روئے زمین پر اس زور کا سیلاب، پانی کا ریلا، سیلابی شکل اس انداز کی پیدا ہوئی کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ بلند اور اونچا جو پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کی سب سے زیادہ اونچی جو چوٹی تھی، اس پر بھی 40 ہاتھ برابر پانی کھڑا تھا، اور 6 مہینے برابر یہ حالت رہی۔ 6 مہینے کے بعد جب وہ سیلاب اللہ کے حکم سے ختم ہوا تو ایمان والے وہ لوگ جو کشتی نوح میں سوار تھے، ان کے سوا اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ اللہ کا غضب جب نازل ہوتا ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی زمین پر ایک قوم عاد کے نام سے آباد تھی، جس قوم کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں بڑی قوت
اور طاقت دی تھی، اللہ نے ان کی جسمانی ساخت، ان کی قد و قامت، اعضاء کی مضبوطی، جسم کا ڈیل ڈول اس انداز کا بنایا تھا کہ روئے زمین پر ایسے انسان نہ پہلے پائے گئے اور نہ بعد میں آج تک پائے گئے۔ قرآن خود کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ وہ قوم عاد جن کے قد و قامت، جن کی جسموں کی لمبائی، جن کے اعضاء کی ساخت، جن کی بناوٹ، ہاتھ پیروں کی مضبوطی، چوڑے چکلے سینے، مضبوط کمر اور پشت، حال ان کا یہ تھا کہ دیکھنے میں ان کے افراد ایسے لگتے تھے جیسے کہ کھمبے اور ستون ہوں، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا، اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا اور بالعموم لوگ بدکاری، گناہگاری، حرام کاری، حرام خوری، گناہ کبیرہ، شرک اور کفر اس کا ارتکاب کیا تو پھر اللہ کا غضب بھی آیا، اور اللہ کا غضب اس صورت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زوردار طوفانی ہواؤں کا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا، اور ہواؤں کا وہ طوفان، تیز و تند آندیاں، گھنٹے دو گھنٹے نہیں، ایک آدھ دن نہیں، بلکہ پورے 7 رات 8 دن برابر زوردار طوفانی آندیاں چلیں، اور ان آندیوں کے جھونکوں نے، تیز و دند ہواؤں نے ان ڈیل ڈول رکھنے والے طاقتور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ آندیوں کے جھونکے مضبوط جسم والے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے تھے اور فضائے آسمانی میں اوپر لے جا کر زمین پر پٹک پٹک کر انہیں مار دیا کرتے تھے۔ جب ہواؤں کے جھونکے ان انسانوں کو جن میں طاقت بے پناہ تھی، جن کے جسم بڑے مضبوط تھے، جن کے قد بڑے لمبے لمبے تھے، جن کے سینے چکڑے چولے چکلے تھے، جو بڑے طاقتور تھے، ان لوگوں کو جب وہ ہوائیں آسمانی فضا میں لے جاتی اور زمین پر پٹک کر مارتی، سر پھٹ جاتے تھے، بھیجے بکھر جاتے تھے، ہڈیاں چور چور ہو جاتی تھیں، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے تھے۔ 7 رات 8 دن کے بعد جب وہ طوفان بلاخیز تھما، جب وہ آندیاں رکیں، تو روئے زمین کا حال یہ تھا کہ زمین پر جگہ جگہ ان لوگوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ان کے لمبے تڑنگے جسم مردہ حالت میں اس حال کے اندر پڑے تھے کہ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کے لمبے لمبے درخت جڑوں سے اکھلے پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ اسی روئے زمین پر ایک قوم سمود کے نام سے آباد تھی۔ ہجر نامی وادی میں وہ لوگ بسے ہوئے تھے۔ اس قوم کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس غیر تعلیم یافتہ دور میں، غیر ترقی یافتہ دور میں، جہاں تعلیمی ادارے نہیں تھے، تعلیم کا کوئی چرچا نہیں تھا،
کوئی سہولیات نہیں تھیں، مشینی دور نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں وہ لوگ اللہ کی عطا سے ایسے ذہین ہوتے تھے، ایسے ماہر ہوتے تھے کہ اس زمانے میں اس قوم کے لوگ انجینئر ہوتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر اندر مکانات بنا لیا کرتے تھے۔ لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کفر اور شرک کیا، اللہ کے احکام سے منہ موڑا، خدا کی بغاوت کی، گناہوں کا ارتکاب کیا، ظلم اور گناہ میں حد سے آگے نکل کر طغیان اور سرکشی کی حدود میں داخل ہو گئے، تو ان پر بھی اللہ کا غضب آیا۔ اور خدا کا غضب اس انداز سے نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک لرزہ، زمین میں ایک بھونچال، ایک جنبش جسے زلزلہ کہا جاتا ہے، زمین میں زلزلے کے جھٹکے آئے، اور اللہ کی طرف سے متعین ایک فرشتے نے زوردار آواز چنگھاڑ نکالی، جسے قرآن نے صیحہ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے، جو ان کے کانوں کے پردوں کو چیرتی ہوئی ادھر سے ادھر نکل گئی اور ساری قوم تباہ ہو گئی، اور کوئی ان کا نام لیوا آج دنیا کے اندر اس نسل کا موجود نہیں۔ اسی روح زمین پر ایک قوم لوط کے نام سے آباد تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی نبوت کا دائرہ ایک خطۂ سرزمین میں محدود تھا، چند آبادیاں، چند شہر تک ان کا دعوت کا دائرہ تھا۔ ان لوگوں نے بھی کفر کیا، شرک کیا، معصیت کی، گناہ کیے، اور گناہ کے ساتھ ساتھ بے حیائی اور گندے کاموں کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ اللہ کا غضب آیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور جب انہوں نے ان لوگوں کو کفر اور شرک سے، گناہ اور معصیت سے، بے حیائی کے کاموں اور بے حیائی کی باتوں سے انہیں روکنا چاہا، تو قوم کے لوگوں نے الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو یہ کہنا شروع کیا، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ لوط ہمیں گندے کاموں سے روکتا ہے، ہمیں برے کاموں سے روکتا ہے۔ یہ لوط اور لوط کے ساتھی بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، ان کا بائیکاٹ کر دو، انہیں جلا وطن کر دو، شہر سے باہر نکالو۔ جب ان کی سرکشی، ان کی معصیت، ان کا ظلم اور ان کے یہ گناہ حد سے آگے نکلے، تو پھر اللہ کا غضب آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جب غضب متوجہ ہوا تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے اس خطہ سرزمین کو، جس پر اس قوم کے 3 بڑے بڑے شہر بسے ہوئے تھے، زمین کے اس تختے کو، زمین کے اس خطے کو، زمین کے اس ایریے کو اپنے پر اور بازو پر اٹھا لیا۔ زمین بھی ہے، کھیتیاں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں، ان کے جانور اور مویشی بھی ہیں، ان کے بوڑھے بھی ہیں، ان کے جوان بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی خواتین بھی ہیں، اور اس خطہ سرزمین کو اس عالم میں اٹھا کر اوپر فضائے آسمانی میں لے جا کر قرآن کے الفاظ میں فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ ہم نے اسے اوپر تلے کر دیا، یعنی تختہ
پلٹ کر دیا، تختہ پلٹ کر زمین پر نیچے ڈال دیا، اور اس کے اوپر سے گرم گرم پتھروں کی، آگ پر تپے ہوئے گرم پتھروں کی ان پر بارش کر دی گئی، اور کوئی باقی نہ بچا۔ ایک دو نہیں، قرآن میں ایک لمبا سلسلہ ہے سابقہ اقوام کا، پہلی امتوں کا، ان کے افعال کا، ان پر ہونے والے انعامات کا، اور پھر انکار و اعراض کے نتیجے میں ان پر ہونے والے غضب اور خدائی عتاب کا۔ مجھے واقعات نہیں سنانے، مجھے آپ کو دعوت فکر دینی ہے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر ذرا سوچ لیں اور غور کر لیں، ہم اپنی زندگی پر، اپنے ماحول پر، ہمارا گھر کا ماحول، گھر سے باہر کا ماحول، کنبے اور برادر کا ماحول، بستی اور آبادی کا ماحول، قصبوں اور شہروں کا ماحول ہمارا کیا ہے؟ آج ہمارا کون سی زندگی کا کون سا ایسا گوشہ اور کون سا ایسا شعبہ ہے ہم جس میں اللہ کی بغاوت نہ کر رہے ہوں؟ اگر ہم تجارت کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، عقیقہ ولیمہ کرتے ہیں، ختنے وغیرہ کی رسومات کی ادائیگی کرتے ہیں، کون سا ایسا موقع ہے جس میں ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرتے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی صاحبزادی کا اور جن کے نواسے کا ابھی اشعار میں ذکر ہو رہا تھا، میں کہتا چلوں، میری بات بری نہ لگے، مولانا فرمان صاحب سے بھی اور مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی نعت سنیں، اشعار سنیں، خوب سنیں، مگر سننے سے پہلے پڑھنے والے سے تنہائی میں بٹھا کر سن لیا کریں۔ اسٹیج پر جانے کے بعد یہ کیا کہے گا، کہنا مناسب بھی ہے کہ نہیں مناسب ہے، ہمارا ماحول اس کی اجازت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، قرآن کی آیات حدیث کی روایات کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی اچھے طریقے سے پہلے یہ علماء جانچ لیں، پرکھ لیں، سن لیں، سنا لیں، اس کے بعد ہی میں پڑھوائیں۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بہرحال آج کون سا ایسا موقع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت فاطمہ شہزادی ہیں، دو جہاں کے سردار کی صاحبزادی ہیں، حضرات حسنین کی والدہ محترمہ ہیں، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، تربیت آپ نے کی ہے، پرورش آپ نے کی ہے، ہر طرح سے دیکھے اور پرکھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے کس کا صاحبزادہ حضرت علی کا مقابل ہو سکتا ہے؟ کس کی صاحبزادی فاطمہ زہرا کے برابر ہو سکتی ہے؟ جب اس جوڑے کی شادی ہوتی ہے، کہاں جہیز کا مطالبہ، کہاں دعوتوں کا انتظام، کہاں گاڑیوں کے مطالبے؟ اب تو 4 پہیے والی چاہیے، موٹے موٹے ٹائر والی چاہیے، ڈیزائر نہیں چاہیے، ریجیکٹ ہو چکی ہے، اب تو تھار چاہیے، اور یہ چاہیے اور وہ چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، ہم دعویٰ کرتے ہیں آپ سے محبت کا، ہم دعویٰ کرتے ہیں آپ کے امتی ہونے کا۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نوجوان ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب جائیداد ہیں، صاحب باغات ہیں، تمام کمالات، تمام خوبیاں ایک نوشے اور دلہے میں جو ہونی چاہیے وہ تمام کی تمام موجود ہیں۔ والدہ کا انتقال ہو گیا،
اکلوتے بیٹے ہیں اور ساری کی ساری بہنیں ہیں، ایک اکیلے بھائی ہیں، باقی چند بہنیں ہیں، باپ پہلے گزر چکے ہیں، والدہ کا انتقال اب ہو گیا ہے۔ ایک دن مسجد نبوی میں نماز کے لیے گئے، آقا کی نظر پڑی، جابر ابن عبداللہ لباس ان کا سفید شفاف زرق برق ہے، ستھرا اور اجلا لباس ہے، اور اس زمانے میں ورس نام کی ایک گھاس ہوتی تھی جس کا عرق نکال کر اس میں خوشبو ہوتی تھی۔ شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں بطور اپٹن کے اسے استعمال کیا کرتی تھیں۔ ان کے کپڑوں پر ورس نامی خوشبو کے، ورس نامی گھاس کے عرق کے دھبے اور داغ لگے ہوئے تھے۔ آقا نے دیکھا، پوچھا جابر یہ تمہارا لباس آج اتنا اجلا کیوں ہے؟ یہ کپڑے سفید کیوں ہیں؟ یہ تمہارا لباس اتنا چمکیلا اجلا کیوں ہے؟ اور قریب کو آئے تو آقا نے پوچھا یہ نشانات کیسے ہیں؟ یہ داغ دھبے کیسے ہیں؟ عرض کیا کہ آقا ابھی چند دن پہلے میں نے شادی کی ہے، میں نے نکاح کیا ہے۔ غور کرو مسلمانوں، صحابی ہیں اللہ کے پیغمبر کے، اور آقا کے نام کارڈ نہیں گیا، آپ کے نام نوتا نہیں گیا۔ آپ کو پتہ کب لگا؟ چند دنوں کے بعد اجلا لباس دیکھ کر، لباس پر نشانات خوشبو کے دیکھ کر آپ معلوم کر رہے ہیں۔ صحابی رسول عرض کر رہے ہیں کہ آقا چند دن پہلے میں نے شادی کی ہے، میں نے نکاح کیا ہے، اور آقا کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کر رہے۔ بھئی مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میرے نام کا کارڈ کیوں نہیں؟ میری دعوت کیوں نہیں؟ مجھے طلب کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں رکھا، کوئی شکایت نہیں رکھی۔ مسلمانوں ہم اب اپنے نور نظر لخت جگر کا نکاح کرنے کے لیے چلتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کارڈ چھپا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، واٹس ایپ کیے جاتے ہیں، پیغامات بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ دن دکھایا ہے، نور نظر کی شادی ہے، لخت جگر کی شادی ہے، میں اپنوں کو بلانا ہے، پرایوں کو بلانا ہے، رشتہ داروں کو بلانا ہے، دوست و احباب کو بلانا ہے، ہر ایک کو راضی کرنا ہے، اور اگر کوئی نہ آئے اسے لایا جائے گا، اس کی خوشامدیں کی جائیں گی، ہاتھ جوڑے جائیں گے، پیر پکڑے جائیں گے، غلطیوں کی معافی مانگی جائے گی، پیروں میں ٹوپیاں ڈالی جائیں گی، پھر بھی نہیں مانے گا، خاندان برادر کے بااصل لوگوں کو بھیجا جائے گا، دباؤ بنایا جائے گا، لایا جائے گا۔ واہ رے مسلمان، تو نے اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر، اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کے موقع پر رشتہ داروں کو خوش کیا، دوستوں کو خوش کیا، احباب کو راضی کیا، پڑوسیوں کو راضی کیا، اپنوں کو راضی کیا، پرایوں کو راضی کیا، اور اگر ناراض کیا اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا۔ حضرت جابر سے پوچھا یہ کپڑے کیسے، یہ نشانات کیسے؟ عرض کیا کہ آقا چند دن پہلے میں نے شادی کی ہے۔ تو آقا معلوم فرماتے ہیں جابر یہ بتاؤ کسی بیوہ مطلقہ سے یا کسی کنواری دوشیزہ سے تم نے شادی کی ہے؟ عرض کرنے لگے کہ آقا میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے۔ کیوں؟ جابر صاحب حیثیت، جوان، بہادر، صاحب کمال، صاحب جائیداد، صاحب اموال، صاحب دولت، صاحب ثروت، نکاح کا نمبر آیا تو ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ آقا نے معلوم کیا اس کی وجہ کیا ہے۔ نوجوانوں، نوجوان بھائیوں، رجیٹی کے نوجوانوں، رجیٹی کے بڑے بوڑھوں، یہاں کے ذمہ داروں، یہاں کے سرپرستوں، یہاں کے محلے والوں، غور سے سنو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سے کیوں گویا ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آقا
میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میرے چند بہنیں ہیں چھوٹی عمر کی ہیں، امور خانہ داری سے ناواقف ہیں، نہ تجربے کار ہیں۔ اگر میں اپنی جوانی، اپنی خواہشات، جوانی کی لذتیں، جوانی کی خواہشات، نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے ایک کنواری دوشیزہ کو اپنے نکاح میں لے آتا، میری بہنوں کی طرح وہ بھی نہ تجربے کار ہوتی، امور خانہ داری سے نہ واقف ہوتی، نہ سلیقہ مند ہوتی۔ اس لیے میں نے اپنے آقا کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، اپنی خواہشات کو قابو کیا، جوانی کی ترنگ کو میں نے کنٹرول کیا، اور میں نے ایک بیوہ کو اپنے نکاح میں لانے کو پسند کیا تاکہ وہ میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کی تربیت کر سکے، میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کی اصلاح کر سکے۔ مسلمانوں، ہم میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو شادی کے وقت میں اس بات کا خیال رکھتے ہو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میرا وقت ختم ہو چلا ہے، اس لیے میں نے شروع میں کلام پاک کی ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ، ایک حدیث شریف پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ بزرگوں، نقصان بہت ہو گیا، تباہی بہت ہو گئی، بگاڑ بہت، یہ ایک مثال ہے، ہماری زندگی کا یہ ایک شعبہ ہے، ورنہ گھر، باہر، مارکیٹ، دروازے، راستے، چوراہے، آج عالم یہ ہے، آپ غیروں کی بستی میں جاؤ، سرے شام کے بعد کوئی ٹھلوا نظر نہیں آئے گا، کوئی لڑکا، کوئی بچہ راستے میں نظر نہیں آئے گا، اور آپ کے محلوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری آبادیوں میں جاؤ، ان نوجوانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے بیٹھک نہیں ہے، چوپال نہیں ہے، گھر میں بیٹھنے کو مقام نہیں ہے۔ آپ کسی مسلم محلے میں نکل جائیے، موبائل ہاتھ میں ہے، نالیوں پر بیٹھا ہے، نالیوں پر بیٹھا ہے، پلیوں پر بیٹھا ہے۔ ارے اللہ کے بندے دیکھ، نبی پاک علیہ السلام کا نام لینے والا، تیرے دل میں ایمان ہے، تیرے دل میں ایمان، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا، تیرا مقام یہ نہیں تھا کہ تو نالی پر بیٹھے، تیرا مقام یہ نہیں تھا کہ تو راستوں میں بیٹھے، تیرا مقام یہ نہیں تھا تو چوباروں پر کھڑا ہو، تیرا مقام یہ نہیں تھا تو گلیوں میں گھومے۔ ارے تو حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا امین تھا، آپ کے ارشادات کو اپنے سینے سے لگاتا، حضور کی سنتوں پر عمل کرتا۔ آج مسجدیں ہماری خالی ہیں، راستے آباد ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، چند دنوں کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، آپ دیکھ لینا، میل پر جا کر منگل کی پیٹ میں مشاہدہ کر لینا، گھر جا کر اتوار کے بازار میں آپ معائنہ کر لینا، ہفتے کے روز شاہجہاں پور کے بازار میں یا ہاپوڑ کی مارکیٹ میں ایک طرف سے برقعے والی خواتین نظر آئیں گی۔ کتنی ان کے پاس دولت ہے، کتنا ان کے پاس پیسہ ہے، ارے آپ کی جیبوں سے یہ آپ کی گاڑی کمائی جا رہی ہے اور ضائع ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد اقوام عالم نے سبق حاصل کر لیا، سمجھ لیا، انہوں نے اپنے پہناوے پر، اپنے اخراجات پر، اپنی خریداری پر، ہر چیز پر کنٹرول کیا ہے، مگر ہمارا حال وہی رفتار بے ڈنگی ہے۔ اس لیے سوچو، غور کرو، نقصان بہت ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ کے اس غضب سے ڈرو، اللہ کے اس عذاب سے ڈرو، اللہ کے اس عتاب سے ڈرو کہ جب اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا عتاب نازل ہوگا، غضب الہی متوجہ ہوگا، صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، گناہ گاروں پر نہیں آئے گا، وہ اپنی لپیٹ میں منکرین کو نہیں لے گا، گناہ گاروں اور عاصیوں کو نہیں لے گا، بلکہ جب خدا کا غضب متوجہ ہوتا ہے
تو اس کی زد میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیے، معصیت نہیں کی، بغاوت نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، لیکن انہوں نے اللہ کی سرزمین پر اپنی نگاہوں سے گناہ ہوتے دیکھے ہیں، معصیت ہوتی دیکھی ہے۔ اس کے سامنے سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اس کے سامنے دینی تعلیمات کا تمسخر کیا جاتا تھا، اس کے سامنے خدائی ارشادات کی توہین کی جاتی تھی، اس کے سامنے اسلامی احکام سے بغاوت کی جاتی تھی، اور یہ روکنے اور ٹوکنے کی بھی ہمت نہیں جٹا پاتا تھا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا تم میں کا جو آدمی منکر اور گناہ کا کام ہوتا دیکھے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ یعنی طاقت سے روک دے، اور اگر یہ اس کے بس میں نہ ہو تو اپنی زبان سے روک ٹوک کر دے، اور اگر یہ بھی بس میں نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے۔ آقا فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ اس لیے بات زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے میں آپ سے درخواست کروں گا آنے والے رمضان کا احترام کریں اور روزوں کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اور یہ جو خرافات بازار بازی ہے ہماری ماؤں بہنوں کو ان سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق کے ساتھ، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق کے ساتھ، تم ہی چل دیے داستاں کہتے کہتے۔ یہ تھے حضرت استاذ محترم حضرت مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یقیناً حضرت استاذ محترم ہماری جو سماجی غلطیاں ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے تھے، اور حضرت والا بہت ہی اہم خطاب فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ